السلام علیکم دوستو، آج نئے سال کا نیا دن 2024 کا پہلا دن ہے۔ تو میں آج یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پردیسیوں کے بارے میں ہے، جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملک کے نوجوان باہر کی دنیا میں روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پردیس کی باتیں وہی جانتا ہے جو پردیس میں رہتا ہے، جس نے پردیس کاٹا ہو اس کو پردیس کی اہمیت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ گھر سے جب ایک پردیسی کو رخصت کیا جاتا ہے تو بہت خوشی خوشی پاسپورٹ بنوایا جاتا ہے، پھر اس کا ویزا لگ جاتا ہے، سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی۔ بیوی کہتی ہے میرا خاوند باہر جا رہا ہے، تو بیوی نے جہاز میں بٹھایا اور الوداع کہا۔ جہاز اڑا، مختلف جگہوں سے پرواز کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچا۔ وہاں جا کے اس کے میاں نے فون کیا کہ میں الحمدللہ باخیریت واپس اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں، یعنی دیار غیر میں، غیروں کے ممالک میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ فون کرتا ہے کہ میں باخیریت وہاں پہنچ گیا ہوں اور مجھے کام مل گیا ہے۔ جوں جوں دن گزرتے ہیں تو جدائی کا سفر جو ہے وہ لمبا ہوتا جاتا ہے اور وہ بیچارہ اپنی مزدوری میں مگن ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بیوی پیچھے اس کے خطوط کا انتظار کرتی رہتی ہے، بلکہ خطوط کا نہیں انتظار کرتی بلکہ اس کے ڈالروں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ پھر بیچارہ کئی ماہ کی مشقت کے بعد وہ پیسے بھیجتا ہے، پیسے ڈالروں میں ہوتے ہیں اور بیوی ان کو وصول کرتی ہے۔ پھر مکان بنتا ہے، خوبصورت کوٹھی بنتی ہے، شادیانے بجتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، چراغاں گھر کو کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور اس مالک کے مکان کے دوستوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ دیگیں پک جاتی ہیں، رات کو روشنیاں بکھرنے لگتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ جس کی کمائی سے وہ دیگیں پکی تھیں، وہ روشنیاں ہوئیں، وہ کوٹھی بنی، بنگلہ بنا، لیکن جس نے دن رات کی کمائی کی وہ بیچارہ اس گھر میں ہی نہیں ہوتا۔ رشتہ دار آتے ہیں اور اس کی بیوی ان کو کھانے دیتی ہے اور اس کے دوستوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور سب جو ہیں وہ کھا پی کے چلے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تنہائی کا زہر اگلنے لگتا ہے، پیچھے سے بچے پریشان ہونے لگتے ہیں، بیوی پریشان ہونے لگتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ 2 سال کے بعد میں آ جاؤں گا، لیکن 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو ابھی بہت سارے لوازمات پورے کرنے ہیں، اس کا اقامہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، وہ فلاں جو ہے فرم میں چلا گیا ہے، فلاں فیکٹری میں چلا گیا ہے، فلاں کمپنی میں چلا گیا ہے، لہٰذا مجبوریاں بن جاتی ہیں دیار غیر میں۔ یقین کریں جو لوگ وہاں جو کمائی کرتے ہیں، کئی بیچارے 4 بجے اٹھتے ہیں اور رات کو روٹی اپنی بنا کے رکھ کے سوتے ہیں اور وہ ٹیشو پیپروں میں یا شاپروں میں لپیٹی ہوتی ہے اور پھر 4 بجے گاڑیاں آ جاتی ہیں، ان کو لے جاتی ہیں اور وہاں جا کے یا تو 3-4 کلومیٹر دور وہ گاڑی چھوڑ دیتی ہے ان کو، بھئی جاؤ وہ سامنے ٹاور نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں جی وہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، تو جائیں، یہاں سے پیدل چلیں، 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا سفر بھی بیچاروں کو پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ وہاں راستے ہی میں ایک بوتل ہوتی ہے نیسلے کی پانی کی ان کے پاس، وہ بھی ان کو خریدنی پڑتی ہے اور
روٹی جو ہوتی ہے وہ اکڑ چکی ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ روٹی کا نوالا منہ میں لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ رینگ رینگ کر چلتے جاتے ہیں اور راستے ہی میں اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتے ہیں، پھر جا کے اپنی مزدوری کے اڈے پر کام کرتے ہیں۔ اتنی مشکلات سے وہ بیچارہ پیسے بھیجتا رہتا ہے اپنے بھائیوں کو، بڑے بھائیوں کو، اور کیا ہوتا ہے پیچھے مکان بن جاتے ہیں، بھائی جو ہیں وہ بھی اپنے مکان بنا لیتے ہیں۔ تو لیکن جو ہی وہ 5 سال یا 6 سال لگانے کے بعد جتنا پیسہ کمایا ہوتا ہے، کیونکہ پردیس میں رہنے والا یہ نہیں جانتا کہ اس کے دیش کے لوگ کیسے ہیں، کیونکہ خون سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے پیسے سے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو خالی جگہ دے دی جاتی ہے کہ یہاں اپنا مکان بنا لو، اور جو پیسے تھے وہ پیسے کا حساب لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اتنے پیسے میں نے بھیجے ہیں، یار میرے پاس رسیدیں ہیں، تو آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا ہے؟ تو آگے سے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں، اماں مر گئی سی ਉਹਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, اور 1.25 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਦੇਗਾਂ ਚੜੀਆਂ, 50 ਦੇਗ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਤੇ 50 ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂਦਰਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈ کے ਦਿੰਦੇ۔ کچھ چیزیں پنجابی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پنجاب کے لوگ، میرے پنجاب کے پردیسی بھائی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کریں کہ میرے سامنے کافی ساری سٹوریاں ہیں کہ بحرین میں رہے ہمارے رشتہ دار، سعودیہ میں رہے اور مختلف جگہوں پر رہے، اور جب وہ واپس آئے وہ ساری زندگی ان کو پیسے بھیجتے رہے پیچھے، آج جی 2 لاکھ آ رہے ہیں، آج جی 4 لاکھ آ رہے ہیں جی، وہ بیچارے اتنی مشکلات سے وہ پیسے بناتے رہے، اور یہاں ان کے اکاؤنٹ جو تھا وہ 0 پھر کیا ہوتا ہے، پھر بیچارے یہاں آ کر مزدوری کرتے ہیں، پھر کوئی رکشہ لے لیتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی پینٹ کرتا ہے، کوئی ذمہ دارہ 8ویں حصے پر رہ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے میرے پردیسی بھائیوں، اگر آپ نے وہاں کچھ کمائی کر لی ہے تو پھر اپنے بچوں کا بھی خیال رکھو، آپ کے بچوں کے بھی حقوق ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرتے رہے تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بات یہ ہے کہ کچھ اپنے بچوں کا خیال رکھا کرو اور ان کے لیے بھی کچھ اکٹھا کر لیا کرو۔ جب آپ واپس آتے ہو تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے، بلکہ ایک بندے کو آج سے 7-8 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ پیسے بھیج رہے ہو، لیکن آپ جب واپس آؤ گے تو آپ کو صرف ایک خالی چادر ملے گی، وہ سردیوں میں آپ اوپر اپنے ڈال لینا اور پھر جو ہے نا مزدوری کرنا شروع کر دینا۔ پھر وہ بیچارہ اسی طرح ہوا، پہلے وہ میری بات مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں، میں اپنے بڑے بھائی کو پیسے بھیجوں گا، وہ میرے لیے جو ہے رقبہ خرید لے گا، پلاٹ لے لے گا شہر میں، اور مال ڈنگر بنائے گا، 30-40 بھینسیں بن جائیں گی۔ جو ہی وہ 8 سال 10 سال کے بعد جو واپس آیا تو ایک خالی چادر جو اس کے اوپر تھی وہی لے کر میری دکان پر آیا، اور اس نے کہا کہ ویری گڈ، آپ نے 8-10 سال پہلے جو بات کہی تھی وہی بات ہوئی میرے پاس، وہی مجھے ملا جو آپ کہہ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پردیسی بھائیوں، اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اگر آپ خوشحال ہوں گے تو مزدوری بھی آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ پردیس میں کوئی کسی کا نہیں ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دن رات مزدوری میں لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہو جائیں، تو یہ پاکستان کی دھرتی، یہاں 4 موسم ہیں، بلکہ یہاں تو میرے خیال میں 12 موسم ہیں، 4 موسموں والا ذکر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک ایسی دھرتی ہے جہاں 12 موسم ہیں۔ تو جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں باہر کے ملک سے، آپ جو بھی اپنا مال اکٹھا کر لیں، پیسے بنا لیں، تو اپنے ملک میں آ کر جو ہے نا کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں، چھوٹا کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، کام کی نیت انسان کو بڑا یا چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اور کئی ہمارے دوست ایسے ہیں کہ عزیز ہیں
یقین کریں ان کے دانت جو ہیں وہ گر چکے ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کو 20 سال ہو گیا ہے، اور پھر بھی وہ یہاں اللہ نے سب چیزیں دے دی ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ پردیس کاٹ رہے ہیں، وہ جان بوجھ کر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہوس بہت زیادہ ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر ہوس پرستی زیادہ ہوگی، وہ لوگ جو ہیں وہ اس دھرتی میں نہ تو رہ سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کا وہ خیال کر رہے ہیں، نہ جو ہے ان کو کوئی خوشی نصیب ہو رہی ہے۔ آئیے اپنے ملک میں وہاں سے جتنے بھی ڈالر آپ نے کما لیے ہیں، کما کے اپنے ملک کے اس دھرتی میں آ کے کام کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی، آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی ملیں گے، اور اپنے بچوں میں رہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کیجئے۔ ساری زندگی پیسہ ضروری نہیں ہے کما لینا، پیسہ کمانے کے بعد اپنے بچوں کی خیریت بھی مطلوب ہے آپ کے لیے۔ اپنے گھر کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، جب بھی آپ آئیں تو اور یہاں آ کے اپنی دھرتی میں، اپنے پاکستان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کام کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ اگر باتیں اچھی لگیں تو میرا یوٹیوب چینل اجمل ورکیرہ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بات اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کر دیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔